بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو 10 ذی القعدہ منگل کا دن ہے اور اسی طرح آج 11ویں شریف بھی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے اور رزق میں فراغی اس کو مل جائے اور اس کی زندگی سے غم اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور ان کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، اس شخص کو چاہیے کہ آج کے دن یہ عمل کر لے۔ یہ عمل آج کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ اس عمل کی برکت اور تاثیر یہ ہے کہ جس گھر کے اندر فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، کھانے کا ایک وقت کا ملتا ہو، ایک وقت کا نہ ملتا ہو، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے یا پورے گھر میں سے کوئی ایک شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے، رزق کی فراوانی ان کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح آج آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ 1 سال کے بعد یہ دن ملتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے تو ہم اس عمل سے اپنی زندگی کو، اپنے آنے والے مستقبل کو، اپنے گھر والوں بچوں کے مستقبل کو ہم اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، شب و روز ہم سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ہم کبھی کبھار غیبت بھی کر بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے چھوٹے بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان گناہوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے اور بندہ یوں ہی سمجھتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے اوپر یہ پریشانی کس وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ سے کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں، جو اس کے اپنے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، ان کو وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ بھی ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو اذیت کے اندر، مشکلات کے اندر نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا خاصہ ہے کہ بندے پر اتنی ہی مصیبتیں آتی ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہمیں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے معاملات ہیں تو سب سے پہلے آپ جتنے مرضی بڑے بڑے عاملین کے پاس چلے جائیں، بڑے بڑے وظائف بتانے والوں کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کرتے نا، اس وقت تک یقین جانیں آپ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی شخص، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ شب و روز گناہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اس کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ اپنی ڈھیل لے کر اس کی سرکشی میں بھٹکتا رہتا ہے، آگے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اللہ نے اندے رسے ٹلے چھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دیکھیں کہ یہ بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس بڑا رزق ہے، لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ کسی بندے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کا حکم کی نافرمانی کرے، یہ کس کے اندر مجال ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق ہی نہیں دیتا۔ جو گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا، جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو جھک جاتا ہے اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، اس کی تو پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، وہ تو خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے وظائف کرنے سے بہتر ہے آپ یہ آج کا وظیفہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں کہ کبھی پھر گناہ آپ کے خیال سے بھی نہ گزرے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ جس قدر بھینس کو جب اس کا دودھ دھو لیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کے تھنوں میں وہ دودھ پلٹانا مشکل ہوتا ہے، اس قدر اس کا گناہ کی طرف واپس پلٹنا بھی مشکل ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد
اگر مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں نماز پڑھ کے گھر آ جائیں، جس وقت گھر میں 2 الگ نفل پڑھیں توبہ کی نیت سے، توبہ ایسی کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم نے پلٹنا ہی نہیں، گناہوں کا سوچنا ہی نہیں۔ یقین جانے اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں ساری زندگی آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، روز روز کے وظیفوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو میرا اپنا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، جس کے ذریعے الحمدللہ میں اپنی پریشانیوں کا حل نکال لیتا ہوں۔ کبھی کبھار کیوں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یقین جانے میں یہ 2 نفل اتنی ان کے اندر تاثیر اور طاقت دیکھی ہے کہ بندے کے سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں باقی رہتی، نہ رزق کی پریشانی رہتی ہے، نہ اولاد کی، نہ کاروبار کی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ گھر میں بھی سکون ہوتا ہے۔ وہ رشتہ دار جو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ کا عزت اور احترام نہیں کرتے، وہ آپ سے آ کر خود ملیں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نفلوں کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ ہیں بالکل مختصر آسان سا طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ 2 اسماء یا غنیو، اس سے اللہ آپ کو غنی فرما دے گا، کیونکہ وہ خود غنی ہے۔ اس کے اندر اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ اے غنی، تو جو شخص یہ پڑھے گا اللہ اس کو غنی فرما دے گا، مالا مال کر دے گا، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1060 مرتبہ یہ اس میں پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح، 499 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنا رزق کی کتنی فراوانی آتی ہے۔ 2 رکعت آپ نے نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ، اور آپ نے پہلی رکعت میں 2 پہلے کل پڑھنے، یعنی کہ کل یا ایھا الکافرون اور کل واللہ احد۔ دوسری رکعت میں آپ نے کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ 2 آپ نے کل پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے 2 رکعتیں نفل پڑھنے ہیں، تو چاروں کل دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، گناہوں سے آپ نے توبہ کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، اور اس کے بعد رزق کی فراوانی کی دعا کرنی ہے۔ ساری زندگی محتاجی نہیں ہوگی۔ بہت مجرب عمل میں نے بتا دیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔